بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں اور جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضری کا شرف ہمیں نصیب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے حضرات محترم، آج کا دن 25 دسمبر کا دن ہے اور ملک پاکستان کے رہنے والوں کے لیے یہ دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کا دن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم پیدائش کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ایک سچے رہنما تھے، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں افراد کے لیے آزادی کا پروانہ حاصل کیا، محنت کی اور اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ جنگ لڑتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں اس جنگ میں فتح عطا فرمائی اور انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں ان کے پنجے میں سے جس طریقے سے پاکستان کو حاصل کیا۔ اشفاق احمد صاحب جو زاویہ کے چیئرمین تھے، وہ اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں وہ خالص دودھ پلاتے ہیں جو جانوروں کے خون اور ان کی نجاست کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں اس نجاست کی کوئی بو شامل نہیں ہوتی بلکہ وہ اسی طرح خالص رہتا ہے۔ تو جن حالات میں اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان کا یہ ملک عطا فرمایا اور یہ ملک عزیز اور یہ دھرتی نصیب فرمائی کہ ایک طرف انگریز کی چالیں تھیں اور دوسری طرف ہندوؤں کی وہ اسلام دشمنی تھی، اور اس کے درمیان سے اس مرد حر کی کوششوں سے جس طرح پاکستان کا یہ نور نصیب ہوا اور الحمدللہ اب تک اسے بقا اور دوام نصیب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کی ہر طرح کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مزید برکتیں نصیب فرمائے اور ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اسی طرح آج کا دن یہ اس حوالے سے بھی اس کو عیسائیت میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور وہ اس کو اپنی عید کے طور پہ مناتے ہیں کہ یہاں اس دن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی پیدائش ہوئی اور پھر اس کو اس اعتبار سے بھی وہ عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر بھی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر جس احترام سے کیا گیا اور قرآن پاک نے جیسے ان کے فضائل بیان فرمائے اور 114 صورتوں میں سے ایک پوری صورت حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے نام کی گئی اور ان کی عبادت کا ذکر کیا گیا، ان کی طہارت کا ذکر کیا گیا،
اور مسجد اقصیٰ میں ان کی ملازمت کا ذکر کیا گیا، یعنی انہوں نے کس طرح لازم پکڑے رکھا مسجد اقصیٰ کے اندر، وہاں وہ بیٹھی خلوت گزینی اختیار کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی طہارت کا اعلان فرماتے ہوئے پھر جیسے معجزے کی شکل میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا کہ جو اللہ کا معجزہ ہیں اور جن کو روح اللہ کہا گیا اور جنہیں اللہ رب العزت نے خاص نبوت اور قرب کا شرف عطا فرمایا، تو اسلام کے اندر ان کا ذکر بھی بڑے احترام سے کیا جاتا ہے۔ میں یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کا ذکر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے کس طرح ان کا نام لیا ہے اور کس طرح ان کا ذکر کیا ہے، کہ ان کی عمر 15 سال سے لے کے 22 سال کے درمیان تھی، کہ جو عمر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر وہاں گزاری اور عبادت کی، اور ایک خاص حجرہ اور محراب ان کا وہاں پہ خاص تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ قرآن نے ویسے تو بہت سی خواتین کا ذکر کیا، لیکن پورے قرآن میں کسی اور خاتون کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ کہیں کہا امرأۃ فرعون، کہیں کہا موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر فرمایا تو موسیٰ صرف اتنا فرمایا، اور کہیں نام نہیں لیا گیا۔ لیکن حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا نام 33 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 33 ٹائمز ان کا نام لیا اور ان کی فضیلتیں جو ہیں ان کو ذکر کیا۔ تو یہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا۔ اور پھر نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اور نوجوان بچیوں کی اصلاح کے لیے حضرت سیدہ مریم کی سیرت کو پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف یوں کروایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اے مریم آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، یعنی 2 دفعہ استفاء کا ذکر فرمایا، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ فرما دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام خواتین جو اس پورے جہانوں کی ہیں ان کے اوپر آپ کو سیادت عطا فرمائی ہے اور آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آپ کا لقب سیدۃ نساء العالمین کا انہیں قرآن پاک نے عطا فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل نساء اہل الجنت 4، کہ جنت کے اندر بہت سی خواتین ہوں گی، لیکن جنت کی تمام خواتین میں سے 4 ایسی ہیں جن کو افضلیت کا شرف بخشا گیا۔ فرمایا سب سے پہلی حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں سرکار کی پہلی اور باوفا زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کو فرمایا یہ جنت کی افضل خواتین میں سے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت سیدہ مریم بنت عمران، پھر فرمایا حضرت سیدہ آسیہ زوجۃ فرعون، جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، لیکن اس کے باوجود ان کو ایمان نصیب ہوا اور جنت نصیب ہوئی، ان کا ذکر فرمایا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو بھی ان 4 خواتین میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ کا ذکر جو قرآن پاک نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر کے 3 مختلف درجے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچپنے میں ہوتا ہے، پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، اور اس کے درمیان ایک ٹائم ہوتا ہے جسے ٹین ایجر کہتے ہیں، کہ جب انسان 15 سے لے کے 25 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔ تو جب انسان 40 سال کا ہو، اسے رجاحت عقل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ اب اس کی عقل پختہ ہو گئی، اب یہ سنجیدہ فکر ہو گیا۔ جو بچپن میں کوئی بچی یا بچہ ہو، اس کو کھیل کود اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی وہ خواہشات اور کھیلیں ہی اس کی پہچان بن جاتی ہیں۔ اور 15 سال سے 25 سال کی عمر کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ حساس ترین حصہ ہوتا ہے، اور علماء نفسیات کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے اندر عاطفت، محبت اور شفقت کے حصے کیے جائیں، تو اگر ایک 40 سال کا بندہ ہے، اس کے اندر محبت کے 100 یونٹ موجود ہیں، تو 15 سے 25 سال کے دوران مرد یا عورت میں محبت اور شفقت کے 1000 یونٹ موجود ہوتے ہیں۔ یعنی محبت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور اس وقت اس محبت کو کہاں صرف کرنا ہے، اسے کس ڈائمنشن میں لے کے جانا ہے، اس کی کون سی سمت
متعین کرنی ہے، یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی یہ فضیلت قرآن نے ذکر فرمائی کہ انہوں نے عین ان فوان شباب کی ان محبتوں کا رخ اپنے کریم رب کی طرف موڑ دیا، سجدہ کیا تو اپنے رب کی بارگاہ میں، آنسو نکلے تو اللہ کی محبت میں، اور گریہ وزاری اور خلوت اختیار کی تو اس عمر کے حصے کو اللہ رب العزت کے نام لگا دیا۔ اور پھر قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ آپ قرآن میں اور کتاب میں حضرت مریم کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے گھر اور مسجد اقصیٰ میں شرقی مقام کے حجرے کو اپنے لیے خاص کر دیا۔ اور حضرت امام بیضاوی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ مکان شرقی کو منتخب کرنے کی دو وجوہات تھی، ایک تو خلوت نصیب ہو جائے، اور دوسرا سورج جب وہاں سے طلوع ہو اور مشرق کی طرف سے تفکر فی الخلق اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کا موقع مل سکے، تو انہوں نے اس لیے اس جگہ کو منتخب کیا کہ کائنات کی رازوں کے اندر غور و فکر بھی ہو اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی جاری رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ جب تو نے اپنے آپ کو میرے لیے خاص کر دیا ہے اب اپنے رب کا ذکر کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے خاص کر دیا۔ پھر ان کی ان کرامات کا ذکر کیا کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی محبت کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کون سے انعامات عطا فرماتا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام جنہیں ان کی کفالت کا شرف حاصل ہوا وہ ان کے اس عبادت خانے اور محراب میں جاتے تو وہاں ان کو رزق نظر آتا۔ علماء نے اس کی دو تفسیریں ذکر کی ہیں کہ ایک تو جو متفق علیہ تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اس رزق سے مراد بے موسم پھل نظر آتے، ہر طرح کی چیزیں نظر آتی جنہیں وہ کھاتی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر کو صرف پھلوں تک محدود نہ کیا جائے، رزق کو صرف کھانوں تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ آنکھوں سے آنے والا آنسو بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جانے والا سجدہ بھی یہ اللہ کی عطا اور اس کا رزق ہے، اور علم کے جو زمزمے نصیب ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ تو اس کی یہ تفسیر بھی کی گئی کہ حضرت سیدنا زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی روحانی یا جسمانی اور مادی رزق جو ہے وہ موجود ہوتا، کبھی وہ گریہ وزاری میں ہوتی، کبھی وہ سجدے کی کیفیت میں ہوتی، کبھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی، اور ہر انواع و اقسام کے رزق وہاں موجود ہوتے۔ تو اس وقت اللہ کی ایک ولیہ اور اللہ کی ایک برگزیدہ ہستی کے پاس جب انہوں نے وہ رزق دیکھے تو انہوں نے کہا یہاں دعا مانگنی چاہیے، اگر دعا میں اپنے گھر میں بھی مانگتا تو قبول ہو جاتی، اللہ سن لیتا، لیکن یہاں زیادہ قبول ہوگی کیونکہ یہاں ایک اللہ کی بندی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ فدعا زکریا، تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ تو کہتے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ اسی محراب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بیٹے کی بشارت کے ساتھ فرشتوں کو روانہ کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ کو یہ بشارت دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا انہیں شرف عطا کیا، فرشتے ان کے پاس آتے، ان سے گفتگو کرتے، اور پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ آئے اور بشری لباس میں آئے، اور پھر ان کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نفخہ ان کو عطا فرمایا جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے تولد ہوئے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور وہاں سورہ مریم کا ایک پورا رکوع اس واقعے کے لیے خاص کیا گیا، وَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، کہ وہ دور دراز علاقے میں چلی گئی، ان پہ بڑا خوف طاری تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ، وہ جب ان کو وہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی اور وہ دور دراز علاقے میں چلی گئی، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، وہ کہنے لگی ہائے کاش مجھے اس سے پہلے موت آ جاتی،
یا میں بالکل ایک بھولی ہوئی چیز بن جاتی اور یہ کیفیت اور یہ حالت میرے اوپر طاری نہ ہوتی، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا. فناداها من تحتها، کھجور کے جس تنے کے ساتھ وہ موجود تھی اس میں سے انہیں ندا آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں مخاطب کیا گیا اور کہا گیا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اے مریم تو ہماری برگزیدہ بندی ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے قدموں سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے سوکھے تنے سے تر کھجوریں تیرے لیے بطور رزق ہم نے عطا فرما دی ہے. تو وہاں ان کو وہ رزق نصیب ہوا. پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کو یہ جرت نصیب ہو گئی اور وہ یہ سمجھ گئیں کہ میرے پاس اللہ کی نشانی آ گئی ہے، مجھے اللہ رب العزت نے اس کرم کے لیے منتخب کر دیا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، قرآن کہتا ہے وہ اس معجزہ بچے کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس واپس آئیں. وہ ایک اور مشکل لمحہ تھا، وہ امتحان کی گھڑی تھی جب قوم کے بڑے بڑے بابے انہیں یہ کہہ رہے تھے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، آپ نے یہ کیا بہتان والی چیز تم لے کے آ گئی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ آپ کا باپ بھی اچھا آدمی تھا، آپ کی ماں بھی نیک آدمی تھی. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر اعتراض کیا، بہتان لگایا، الزامات کی بوچھاڑ کی. اللہ نے فرمایا اب آپ نے نہیں بولنا، ہر وقت اپنے تحفظ میں خود بولنا یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اللہ کا بندہ خاموش رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید و نصرت اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے. وہ خود خاموش ہو گئی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اور اپنے اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ کہنے لگے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں جو ابھی چند دن کا بچہ ہے، یہ بولنے کی سکت نہیں رکھتا. ابھی وہ اسی ششو پانی میں مبتلا تھے کہ وہ بچہ بول پڑا اور اس نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ذالک عیسی ابن مریم. فرمایا یہ حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں جنہیں معجزے کے طور پہ زبان عطا کی گئی اور وہ بچپن میں بولے. اور اللہ نے یہاں عقیدہ توحید کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے واضح کیا. فرمایا انہوں نے بول کے اپنی ماں کے گود میں یہ نہیں کہا انی ابن اللہ، بلکہ کہا قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. علماء کرام نے لکھا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی اور مجھے کتاب بھی عطا فرما دی، تو اگر حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں نبی ہیں تو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم کے اندر روح بھی نہیں پھونکی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مبارک ذکر ہے جو سورہ مریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور آج کے دن چونکہ ان کے ذکر کی مناسبت تھی اس لیے ہم نے قرآن کی ان آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پاک نہاد والدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ اسی طرح محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے قرآن پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.